بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ لازم اس کے روزے رکھے۔ رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، سال کے بعد پلٹ کے یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ قبولیت والا مہینہ، یہ توبہ استغفار والا مہینہ، یہ صلہ رحمی والا مہینہ، یہ صبر والا مہینہ، یہ قرآن والا مہینہ پلٹ کے آتا ہے۔ رمضان کے روزے پہلی امتوں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں فرض رہے، لیکن جب امت محمدیہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ان آخری الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کی مقصدیت کو بیان فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے، روزے کا مقصد پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، اور ایسا روزہ جو بندے کو تقوی عطا نہ کرے، ایسا روزہ جو بندے کو پرہیزگاری عطا نہ کرے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے ایسے روزہ دار ہوتے ہیں کہ جن کو وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت بھی کرتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو شام کے وقت سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو روزے کے آداب بجا نہیں لاتے، روزے کی حالت میں جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان چیزوں سے بچتے نہیں، بلکہ روزے کی حالت میں بھی ساری عریانی اور فحشی سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے روزے کے آداب ہوتے ہیں۔ اگر بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ لیتے ہیں مگر نماز جو ہے پنجگانہ وہ ادا نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں بھی، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ روزہ بھی فرض اور نماز بھی فرض، اور نماز وہ ہے کہ جو رمضان کے علاوہ بھی فرض، باقی مہینوں میں بھی فرض، اور پھر جتنی تاکید نماز پنجگانہ کے بارے میں آئی ہے اتنی تاکید روزے کے بارے میں نہیں ہے۔ تقریباً کم و بیش 750 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کا اور نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے، تم سے کوئی لڑائی کرے، تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں نے نہیں گفتگو کرنی، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ یہ سال گزرنے کے بعد ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک سبق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوبارہ یاد کروانا چاہتا ہے۔ دراصل روزے کے مہینے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جس طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں تم سارا دن ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی بدی سے، ہر قسم کے فسق و فجور سے اور ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے باز رہتے ہو، تمہیں چاہیے کہ باقی رمضان کے بعد جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی اس طرح تم نے گزارنے ہیں، اس طرح اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ دیکھیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کوئی کسی کو دعوت نہیں بھی دیتا، کوئی کسی کو گھر سے بلانے بھی نہیں جاتا، کوئی کسی کو زبردستی مسجد میں لانے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر قدم جو ہے وہ خود بخود اللہ کے گھر کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پاک جو گھروں میں سال ہا سال نہیں کھلتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہمارے مرد سب خود بخود قرآن پاک کو، اس قرآن پاک کے اوپر سے جو دھول پڑی ہوتی ہے اس کو جھاڑتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جس طرح رمضان کے مہینے میں تم قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، جس طرح رمضان کے مہینے میں تم محض میرے اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، باوجود بھوک کے تم کھاتے نہیں ہو، باوجود پیاس کے تم پیتے نہیں ہو، کیوں؟ کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اس وقت کون سا وہ جذبہ ہے جو تمہیں روک رہا ہوتا ہے کھانے پینے سے؟ صرف اور صرف یہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح تم رمضان کے مہینے میں جس طرح کا یقین تمہیں حاصل ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر باقی مہینوں میں بھی یہ یقین تمہیں حاصل ہو جائے، کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے، کسی کا حق مارنے سے پہلے، کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی سے زیادتی کرنے سے پہلے، کم تولنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے تم یہ سوچ لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے والا یقین ہمیں پوری زندگی میں حاصل ہو جائے تو پھر یقین جانیے کہ زندگی کیا حسین بن جاتی ہے اور معاشرہ کتنا پرامن ہو جاتا ہے، کوئی کسی سے زیادتی نہ کرے، کوئی کسی سے ظلم نہ کرے۔ دراصل یہ رمضان کا مہینہ یہی بولا ہوا سبق ہمیں یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام اور اس کی برکتوں سے اپنی جوڑیاں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔